علامہ صاحب یہ شہنشاہ نقوی بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کی ذرا وضاحت تو کر دیں۔ فرمانے علی کی مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کا، اور خانہ کعبہ کے اندر ایک اور شباہت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، پشت کرنے والے کی نماز باطل ہے۔ توجہ ہے؟ اب کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے کہ علی نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ اگر علی نے پیچھے نماز پڑھی ہے تو علی کا کچھ نہیں ہوا، تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ اس طرح کی جو حماقتیں ہیں اور بونگیاں ہیں، ان کا بندہ کیا جواب دے؟ یعنی تحقیقی جواب تو اس سے کوئی دینا، کوئی اگر اعتراض بھی کوئی تحقیقی قسم کا ہو۔ جی جی۔ اب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو شہنشاہ نقوی نے کہا کہ مولا علی پاک کعبہ شریف کی مثل ہے، جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت اس کی کوئی سند اس نے نہیں بیان کی، کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن بالفرض والمحال ہم مولا علی پاک کے ماننے والے ہیں، کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شان و عظمتوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ بالفرض اگر یہ آپ کی شان مبارکہ ہو بھی کہ آپ کو کعبہ شریف کے ساتھ ایک مثلیت کہیں بیان فرما دی گئی ہو، اس سے یہ کہاں پہ لازم آتا ہے کہ مثلیت عین ہو جائے؟ یعنی مثل اور عین میں کوئی فرق ہے؟ اچھا، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مولا علی پاک کعبہ شریف کی مثل ہے تو پھر کعبہ شریف کو چھوڑ کے گویا نقوی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر مولا علی پاک کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تبھی تو انہوں نے کہا نا کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل امامت فرما رہے تھے تو ان کا رخ کدھر تھا؟ کعبہ شریف کی طرف تھا نا، مسجد حرام کی طرف۔ اب ان کی پشت مبارک مولا علی پاک کی طرف تھی، کیونکہ مولا علی پاک پچھلی صفوں میں تھے، جناب عمر فاروق کی امامت میں بھی پچھلی صفوں میں تھے، جناب عثمان غنی کی امامت میں بھی پچھلی صفوں میں تھے۔ تو نقوی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کعبہ شریف کی جو مثل ہے نا مولا علی پاک، حقیقی کعبہ تو وہ ہے، تو جناب ابو بکر صدیق کو اس کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، بلکہ مولا علی پاک کی طرف منہ کرنا چاہیے تھا۔ تو چونکہ انہوں نے مولا علی پاک کی طرف منہ نہیں کیا، پشت کی، تو جو کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لہذا جناب ابو بکر صدیق کی بھی نماز معاذ اللہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ نقوی صاحب نے یہ کہہ کہ جو اپنے سر پر خود ہی ہتھوڑا مارا ہے وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، رب پاک عز و جل قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے حبیب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ جب بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو حکم ہوا تو حضور نے اس دن سے لے کر اپنی حیات ظاہری میں اور آج تک مسلمان مجھے بتائیں کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ تو اب اگر مولا علی پاک کو پشت ہو اور قبلے کو منہ ہو تو نقوی صاحب کے مطابق نماز نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ تو اب بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کا رخ بھی تو مسجد الحرام کی طرف ہوتا تھا نا، کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، اور مولا علی پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ اب نقوی صاحب صرف یہ بتا دیں کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، وہ بھی معاذ اللہ باطل ہو گئی۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ یعنی نقوی صاحب نے جو تبرہ بازی بغض صدیق اکبر میں اپنی عوام کو میراثی پن کے ساتھ ایک غلط طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کیا نکلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ بالکل ایسے، جی بالکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نقوی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ان کے جو باڑے ہیں ان کا رخ کدھر ہے؟ مسجد حرام کی طرف ہے یا مولا علی پاک کے مزار شریف کی طرف ہے؟ مسجد حرام۔ تو اب بتائیں 1400 سال کے جو بھی ان کے رافضی ہیں اور آج کے بھی، ان کی نماز باطل ہوتی ہے یا ان کے نزدیک وہ درست ہوتی ہے؟ باطل ہی ہوئی نا بھائی، جب مولا علی پاک کی طرف رخ نہ رہا، اگر یعنی اگر وہ بھی اس وقت کہ اگر مولا علی پاک کے مزار شریف کو بھی اب عین کعبہ بنا لیا جائے نا، کیونکہ مولا علی پاک جب تک تھے تو انہوں نے تو مثل کہہ کے عین بنا لیا۔ اب مولا علی پاک کی وفات کے بعد بلکہ پہلا سوال تو یہ ہوا کہ اب کدھر لوگوں کو چاہیے نمو کریں؟ قرآن نے تو فرما دیا مسجد حرام، حضور نے بھی مسجد حرام کی طرف منہ کیا، خلفائے اربعہ نے بھی مسجد حرام کی طرف منہ کیا بشمول مولا علی پاک۔
تو اب یہ بتائیں نقوی صاحب کہ آپ لوگ اب کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے نقوی صاحب بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ پاکستان کے شیعوں کی کیا مقام رکھتے ہیں ان کے ہاں، اور آپ کی باتیں اتنی احمقانہ ہیں، اتنی تبرہ لیے ہوئے ہیں کہ جس کو اگر لے لیا جائے تو نہ قرآن پاک کا حکم بچتا ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں وہ بچتی ہیں، نہ مولا علی کی نمازیں بچتی ہیں. تو نقوی صاحب نے یہ جو کہا تھا نا، اب کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے کہ علی نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں کیونکہ علی کا تو کچھ نہیں گیا، تمہاری نمازیں باطل ہو گئی. میں کہتا ہوں نقوی صاحب اب اس وضاحت کے بعد اب کوئی جناب صدیق اکبر کی امامت پر اعتراض نہ کرے، ورنہ بات پہلے اللہ کے رسول پر جائے گی اور اس سے پہلے قرآن پر جائے گی، اور نمازیں نہ اہل بیت کی بچیں گی نہ تمہاری بچیں گی. لہٰذا سوچ سمجھ کے بولا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ جس پہ لوگ رافضیوں کو چھتر ماریں کہ تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے تو تمہارے جو ملنگ